میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دوں کہ بعض بغض علی علیہ السلام میں اتنا حد تک بڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر شمار کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جس آیت کو پیش کرتے ہیں وہ سورہ قصص کی اس آیت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کا شان نزول ہی یہی بیان کرتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا حضرت ابو طالب کا تو پیغمبر کریم نے حضرت ابو طالب کو کہا، کان میں کہا کہ آپ ایمان لیں، قل یا عم لا الہ الا اللہ، اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہیں۔ تو اس وقت نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو طالب نے انکار کر دیا۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی بقول اہل سنت کے، بعض اہل سنت کے، اکثر اہل سنت اس بات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جو متعصب نہیں ہیں، جو حقیقت کا علم رکھتے ہیں، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کریم کو ارشاد فرمایا گیا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء واللہ اعلم بالمہتدین۔ اے پیغمبر، جس طرح آپ چاہتے ہیں لوگوں کو ہدایت کریں، آپ اسی طرح ہدایت نہیں کر سکیں گے، بلکہ جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے، جس کے دل میں نور ایمان ڈال دیتا ہے، اسی کی ہدایت کر دیتا ہے۔ یہی چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ پیغمبروں کا کام فقط راستہ دکھا دینا ہے، زبردستی ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچانا نہیں ہے۔ اگر پسند آ گئی بات، ایمان قبول کر لیا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، ہدایت کے راستے پر آ جائیں، اور اگر ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے، خدا مند کریم جو اس کے لیے جنت کے نعمات مہیا کیا ہوا ہے، اور اس کی زندگی بھی بہتر زندگی ہی ہوگی، اسے حیات طیبہ عطا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں بہت سی آیات موجود ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ اور دوسری بات، جو روایات بیان کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اور بڑھا چڑھا کر اس کو پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر خدا نے حضرت ابو طالب کو دعوت اسلام دی آخر وقت میں، لیکن اتنی محنتوں کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ صاحبان ایمان، دو قسم کی آیات ملتی ہیں، ایک آیت یہی جیسی کہ میں نے تلاوت کی ہے، دوسری آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، جس چیز کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، جو چیز نازل کی جا چکی ہے، آپ اس کو پہنچا دیں، بلغ، تبلیغ کر دیں لوگوں کو۔ اور آگے ارشاد فرمایا فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اس سے معلوم ہوا رسول کریم کا کام فقط تبلیغ کرنا ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کر زبردستی ایمان کے دائرے میں لے کر آنا نہیں ہے۔ ادھر ایک آیت ملتی ہے کہ اے رسول، آپ ہدایت نہیں کر سکیں گے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں۔ وہ کون سی ہدایت ہے؟ روایت یہی بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ کان میں کہا گیا، وہ کان میں کہی ہوئی بات لوگوں کو نظر آ گئی ہے، لیکن مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے لوگوں کو پریکٹیکل بتا دیا، وہ ہاتھ نظر نہیں آیا۔ اتنا بغض علی میں جلے ہوئے افراد تھے، اتنی حدیثیں گھڑی گئی تھی پیغمبر خدا کے بعد، 100 سال تک حدیثوں کے بیان پر پابندی لگی ہوئی تھی، اور اس حد تک بڑھی گئی، یہ حد تک ذیلی حدیثیں گھڑی گئیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خدشہ ہو گیا تھا، پیدا ہو گیا تھا کہ اب ایسا دین ایجاد ہو چکا ہے جس کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہے۔ پھر جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ ابو ہریرہ سے بیان کی جاتی ہے۔ دو قسم کی روایت تو جو صحیح مسلم اور بخاری میں واضح طور پر بیان کرتے ہیں، ایک ابو ہریرہ کی طرف سے اور دوسرا ابن عباس کی طرف سے۔ ابو ہریرہ کب اسلام لایا؟ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام وفات پا رہے تھے، اس وقت ابو ہریرہ یمن کی سرزمین مغدوس کے مقام پر بھیک مانگتا پھر رہا تھا، یہی ابو ہریرہ۔
اور جب اسلام قبول کیا ہے فتح مکہ کے 7 سال کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام فتح مکہ سے پہلے وفات پاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جو ابو ہریرہ جو حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد اس وقت یمن کی سرزمین میں بھیک مانگتا پھر رہا تھا، نادار تھا، فقیر تھا، وہ روایت بیان کر دے اس کو قبول کر رہی ہیں؟ اور پیغمبر خدا جن کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں ابو طالب تیری وفات کے بعد میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ قبول نہیں کرتے۔ اور یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار موجود ہیں، ان کی جو سیرت و کردار کی طرح مطالعہ کریں تو اتنے اشعار ملیں گے جو پیغمبر خدا کے دین پر ہونے پر دلیل کرتے ہیں، دلالت کرتے ہیں، اور رسالت کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی۔ جن کے گھر میں رسالت پروان چڑھی، خاتم النبیین جیسی ہستی ان کے گھر میں پرورش پاتی ہیں، وہ نظر نہیں آتا۔ جب اسلام پر وقت آتا ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے، ہر طرف سے کفار اور مشرکین نے اسلام پر گھیرا تنگ کر دیا تھا، معاشی طور پر ان پر پابندی لگا دی تھی، تو اس وقت حضرت ابو طالب نے اپنا گھر پیش کیا، جسے شعب ابو طالب کہتے ہیں۔ شعب ابی طالب میں پیغمبر نے پناہ لی تھی، فقط پیغمبر نے پناہ نہیں لی تھی بلکہ اسلام نے پناہ لی تھی۔ آپ کو یہ نظر نہیں آیا؟ اور کان میں کہی ہوئی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اور دوسری بات ابن عباس کی بیان کرتے ہیں، جس وقت حضرت ابو طالب کی وفات ہو رہی تھی تو اس وقت ابن عباس شیر خوار بچہ تھا، اور جو دونوں روایتیں بیان کی جاتی ہیں ابو ہریرہ کی طرف سے ہو یا ابن عباس کی طرف سے، انہوں نے کسی قسم کی یہ بات بیان نہیں کی کہ میں نے فلاں شخصیت سے یہ بات سنی ہے۔ اگر کوئی موثق شخصیت ہوتی، قابل اعتبار شخصیت ہوتی تو پھر بات تحقیقی ہوتی، ہم کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے فلاں شخصیت سے روایت کی ہے۔ اور جس شخصیت سے، جس اہم صحابی سے روایت بیان نہ ہو اسے مرسلہ حدیث کہتے ہیں، مراسیل حدیث کو اعتبار نہیں ہوتا۔ اور پھر بیان کرنے والا بھی ابو ہریرہ ہو اور ابن عباس جیسی شخصیت کے بارے میں جھوٹ کی نسبت بیان کر دی کہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور شیر خوار بچہ کس طرح ان کو علم ہو گیا کہ پیغمبر نے ان کو دعوت اسلام دی، اور اس کو علم بھی ہو گیا کہ وہ ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فقط بغض علی میں انہوں نے کردار ادا کیا تھا۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں ہمیں عرض کر دوں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو زندگی ہے، طرز حیات ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کردار ادا کیا، اس طرح کا انہوں نے اسلام کو پناہ دی، اس طرح پر اسلام کو انہوں نے حفاظت کی ذمہ داری لی کہ آج تک ایسی شخصیت پیدا ہی نہ ہو سکی۔ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس وقت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام تک اپنے بیٹے کو وقف کر دیا تھا پیغمبر کی حفاظت کی۔ پیغمبر جس جگہ سوتے تھے ہر رات وہ جگہ تبدیل کر دیا کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو وہاں پر سلا دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کفار و مشرکین سے بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے۔ ایک مرتبہ قحط آیا اور پورے مکہ میں پانی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا، چاہے مسلمان ہو، کافر ہوں، مشرک ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، سب پریشان تھے، اور کوئی بات ان کو سجھائی نہیں دیتی تھی، کہیں انہیں کوئی رائے حل پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب جیسی ہستی ان کو نظر آئی تھی، ان کے گھر میں جا کر پناہ لیتے ہیں، ان کے زیر سایہ آ کر کہتے ہیں ابو طالب تمہارا اللہ سے رابطہ ہے، تو برگزیدہ شخصیت ہے، تو اللہ سے بارش کی دعا مانگ تاکہ ہمارے لیے قحط سالی کا دور ختم ہو جائے، ہمارے لیے خوشحالی ہو۔ تو حضرت ابو طالب نے ایک ہاتھ میں حضرت پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا، بلکہ گود میں لیا، گود میں لے کر بطحا کی سرزمین میں
خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ آسرا لے کر دعا مانگتے ہیں، پروردگار عالم سے دعا یہی التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار اس معصوم بچے کا واسطہ ہمارے قحط سال دور فرما دے۔ حالانکہ اس وقت بادل کا نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہیں اچانک بادل آتے ہیں، جل تھل ہو جاتی ہے، بارش کا دورہ شروع ہو جاتا ہے، اور اتنا بارش برستی ہے کہ لوگ اپنے گھر تک پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جاتا تھا۔ معلوم ہوا یہ حضرت ابو طالب وہ ایسی عظیم ہستی تھی کہ جن کو اپنے اللہ پر کامل یقین تھا۔ اسی کامل یقین کی بنا پر وسیلے کا بھی انہیں علم تھا کہ کس طرح وسیلہ بنا کر اللہ سے منوائی جا سکتی ہے بات، اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ انہیں علم تھا کہ یہ عظیم پیغمبر میرے گھر میں موجود ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ انہیں علم تھا یہ پیغمبر ہے، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور انہوں نے حفاظت کر کے دکھایا، کفار و مشرکین سے بچا کر دکھایا، ہر لحاظ سے حفاظت کی۔ اور جب یہ واقعہ رونما ہو چکا، مشہور ہو چکی تھی بات، تو حضرت ابو طالب نے ایک شعر پڑھا تھا، توجہ ہے نا جناب والا؟ حضرت ابو طالب نے ایک شعر پڑھا، ابیض یستسقى الغمام بوجهه استمال الیتامی عصمۃ للارامل۔ یہ پیغمبر کریم ایسی عظیم ہستی ہیں جن کے خوبصورت چہرے کا واسطہ دے کر ہم اپنی بارش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے پاس یتیم اور مسکین اور بیوائیں آ کر پناہ لیتی ہیں۔ یہ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ ایمان کی تصدیق، ایک طرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اور دوسری طرف پیغمبر کی رسالت کا اقرار ہے۔ اس سے بہتر آپ کو ابو طالب کے ایمان پر یقین اور دلالت کہیں نظر نہیں ملے گی، کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ فقط مولا علی علیہ السلام کے بغض میں ان کے ایمان پر شک کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ابو طالب کے ایمان پر شک کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، وہ اس کا ایمان خود اس کا ایمان خطرے میں ہے جو حضرت ابو طالب کے ایمان پر شک کرتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد محمد اجل، فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے پر ابو طالب کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری کائنات کے افراد کا ایمان رکھا جائے، ابو طالب کا پلڑا بھاری نظر آئے گا۔ یہ ابو طالب علیہ السلام ہیں، پروردگار نے ان کو مقام عزت منزلت عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو قرآن اور اہل بیت علیہم السلام اور حضرت ابو طالب کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔